بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ایک فرد ایک ادارہ، سامان حیات علامہ ڈاکٹر سید مجتبیٰ حسن کامون-پوری اعلی اللہ مقامہ، مصنفہ عندلیب زہرا کاظمی، جسے آپ سن رہے ہیں سید حیدر عباس رضوی کی زبانی۔ علامہ ڈاکٹر سید مجتبیٰ حسن کامون-پوری کے ذاتی کتب خانے میں، جس میں 5000 کتابیں تھیں، شاید ہی کوئی ایسی کتاب ہو جس پر ان کے تفصیلی نوٹ نہ ہوں۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی مولانا آزاد لائبریری میں مشرقی علوم کے سیکشن کی شاید ہی ایسی کوئی کتاب ہو جس پر علامہ موصوف نے اپنے ہاتھ سے اصلاح نہ کی ہو۔ مرحوم مصطفیٰ حسین صاحب رضوی، ایڈیٹر، سرفراز لکھنؤ نے اپنے ایڈیٹوریل میں مولانا سبط الحسن صاحب حنصوی کی وفات پر اظہار تعزیت کرتے ہوئے لکھا تھا کہ ہماری نظر میں 2 ہی ہستیاں ہندوستان میں ایسی ہیں جن کا مطالعہ وسیع تھا، ان میں ایک علامہ کامون-پوری اعلی اللہ مقامہ اور دوسری ہستی مولانا سبط الحسن صاحب حنصوی مرحوم کی۔ آقائے شریعت مولانا سید کلب عابد صاحب نے آپ کی دیسے کے مجلس میں آپ کے وسعت علم و مطالعہ اور آپ کے جہاد بالقلم کا خاص طور پر ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے اپنی ذاتی کوششوں سے کثیر تعداد میں کتابیں جمع کی، مگر کتابیں جمع کرنا اتنا بڑا کمال نہیں جتنا عظیم ان کا یہ کارنامہ ہے کہ تقریباً ہر کتاب کے حاشیے پر آپ کی تحریر و تنقید موجود ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ کتابیں صرف جمع ہی نہیں کر لیں بلکہ ہر کتاب کا بغور مطالعہ بھی کیا ہے اور اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ تقریر بسلسلہ مجلس دیسا علامہ کامون-پوری سن 1978 عیسوی۔ آپ ہر موضوع پر پڑھتے تھے، یہی سبب تھا کہ ہر موضوع پر بڑی روانی سے بول سکتے تھے اور تبصرہ کرتے تھے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، مختلف علوم کے ماہرین اور طلباء سے ان کے مخصوص موضوع پر ہی بات کرتے تھے۔ میرے شوہر سول انجینئر ہیں، آپ ان سے کہتے تھے کہ تم نے سول انجینئرنگ میں ڈگری لی ہے اور تم کو لکھنے پر بھی عبور ہے، اس لیے تم اسلامی فن تعمیر پر ایک کتاب انگریزی میں لکھو۔ میرے پاس اس موضوع پر عربی اور اردو میں سینکڑوں کتابیں موجود ہیں، میں پوری مدد کروں گا۔ اخبار بڑی پابندی سے پڑھتے، اہم اور خاص خبروں پر نشان لگا دیتے تاکہ ہم لوگ اسے توجہ سے پڑھیں۔ سیاست، سائنسی تحقیقات و انکشافات اور حالات حاضرہ سے بھی گہری واقفیت تھی۔ ہمارے خالو مولانا مرتضیٰ حسین صاحب اللہ فاضل لکھنوی، مقیم لاہور پاکستان، جو خود بھی کثیر تصانیف کے مالک ہیں اور ذی علم شخصیت ہیں، ختم تحریر فرماتے ہیں، آپ کی فنی عظمت اور علمی بصیرت اور ذہنی گہرائی کا آدمی میرے علم میں نہیں۔ مولانا پروفیسر سعید احمد اکبر آبادی صاحب کا میرے والد کے ساتھ کافی دن ساتھ رہا اور بڑے دوستانہ تعلقات رہے۔ موصوف خود بھی صاحب قلم اور علمی بصیرت کے مالک اور نامور مقرر و عالم ہیں۔ آپ والد محترم کے علم و فضل اور وسعت مطالعہ کے بہت معترف تھے۔ ایک خط میں والد محترم کو تحریر فرماتے ہیں، ان ڈاکٹر صاحب کا خط آ گیا ہے، وہ نہ صرف آپ کے شکر گزار ہیں بلکہ بے حد مداح ہیں، اور ساتھ ہی میرے بھی شکر گزار ہیں کہ میں نے ان کا تعارف آپ ایسے فاضل یگانہ اور نامور محقق سے کروایا۔ یہ علمی و تحقیقی کام بغیر آپسی تعاون و اشتراک کے نہیں ہو سکتے تھے۔ 16 اگست سن 1972 عیسوی۔ ڈاکٹر مولانا کلب صادق صاحب قبلہ اپنے خط میں تحریر فرماتے ہیں، وہ حقیقتاً چلتا پھرتا کتب خانہ تھے۔ فرتونی و انکساری کی تصویر بنے رہے، کبھی کسی شے کی تلاش ہوئی تو مہینوں کی درد سری کے بعد میں سینکڑوں کتابوں کی ورقردانی کے بعد بالکل نا امیدی کے عالم میں جب مولانا مرحوم کی خدمت میں بھکاری بن کر حاضر ہوا تو حسرت رہ گئی کہ کبھی تو ایسا موقع ملے جب حوالہ ملنے میں ادنا تحمل کی ضرورت بھی لاحق ہو۔ اس دریائے علم کو فلاں کتاب میں فلاں مقام پر دیکھ لو، مل جائے گا، یہی جواب تھا جو ہمیشہ ملا۔ آخر عمر میں آپ بے حد متفکر اور بے چین رہنے لگے تھے۔ ہر لمحہ یہ فکر دامن گیر رہتی تھی کہ جلد سے جلد سینے میں جو کچھ بھرا ہوا ہے اسے باہر نکال دیں، اور اس میں کئی مضامین اور کتب کی تصانیف ساتھ ساتھ شروع کر دی تھی۔ ایک موضوع پر لکھنے بیٹھتے تو اسی کے درمیان کوئی دوسرا موضوع ذہن میں آ جاتا، اس پر بھی لکھنا شروع کر دیتے۔ اسی فکر و تردد اور جلد سے جلد بہت کچھ لکھ ڈالنے کی بے چینی میں آپ کا لاتعداد نامکمل کام رہ گیا،
جو اگر وقت نے ساتھ دیا ہوتا اور زندگی نے مہلت دی ہوتی اور منظر عام پر آ جاتا تو دنیا علم و کمال میں تہلکہ مچ جاتا۔ سینکڑوں کاپیوں پر صرف عنوان لکھے ہیں اور مضمون کی ترتیب کے لیے عنوانات کی فہرست درج ہے۔ آپ کی آخری عمر کی تصویروں سے آپ کے اندرونی کرب و بے چینی اور فکر و تردد کی جھلک ملتی ہے۔ آپ کی کتابوں سے خط ملا ہے جو سپرد ڈاک ہونے سے رہ گیا تھا۔ یہ خط آپ نے اپنے خالزاد بھائی اور سمدھی جناب عزادار حسین صاحب کو تحریر فرمایا تھا۔ اس سے آپ کے ذہنی انتشار زیادہ سے زیادہ مواد کو سمیٹ کر بہت کچھ کام کر ڈالنے اور اپنی ذمہ داریوں سے جلد عہدہ بر ہونے کی تمنا کا اظہار ہوتا ہے۔ بہت عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی، میں بھی خانہ نشین ہو گیا ہوں اور ریٹائرمنٹ کا وقت سر پر آ گیا ہے۔ کچھ پتہ نہیں کہاں قیام ہو، ابھی کام کافی بڑا ہے، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا۔ جب ناگوار وقت آئے تو اس سے مردانہ وار سازگاری کی ہمت پیدا کرنی چاہیے۔ بڑا وقت گزر گیا، تھوڑا باقی ہے، سب چلے گئے، چچی، ماموں، خالہ، کون رہ گیا؟ ویرانی ہی ویرانی ہے، بے حد تنہائی محسوس کرتا ہوں۔ حج کرنا باقی ہے، 2 لڑکیوں کی شادی جلد ہی کرنا چاہتا ہوں تاکہ سبکدوش ہو کر زندگی کے جو نامعلوم لمحے قسمت میں ہوں ان کو ایک امانت کی طرح صرف کروں۔ بھائی، تم سے زیادہ توقع تھی کہ اپنے قابل فخر نانا کے متعلق کچھ تھوڑے معلومات رکھے ہوں گے، اس لیے کہ خالہ اماں مرحومہ سب سے بڑی بیٹی تھیں اور ان کی وفات کے وقت زیادہ ہوش کوش والی تھیں۔ وہ تم لوگوں سے ماں باپ کے متعلق باتیں بتاتی ہوں گی۔ میں تو ایک مسافر ہوں، وطن برائے نام ہے، 2 مہینے بھی وہاں مسلسل نہ رہا، گھر پر ہی اپنے عزیزوں سے ملتا رہا۔ تمہارا بڑا یاس انگیز خط ملا۔ ارے بھائی، جو کچھ بھی یادداشت میں ہو، سنا ہو، کاغذات ہوں، ان کی مدد سے کوئی ہلکا سا قلمی نقش قائم کرنے میں دلچسپی لینی چاہیے۔ میرے سوالات کے جواب کی ضرورت نہیں، خود اپنے علم سے جو کچھ معلوم ہو اسے لکھ دو، ورنہ وہ ہمیشہ کے لیے ناپید ہو جائیں گے۔ تاریخی زندگی کا ایک وسیلہ ہے۔ 11 مئی سن 1974 عیسوی۔ اپنی گوناگون مصروفیات کے باوجود آپ ہر چھوٹے بڑے کے خط کا جواب دینا اپنا فرض سمجھتے۔ آپ کے پاس عزیز و اقارب و احباب، اخباروں اور رسالوں کے مدیروں، طالب علموں اور محققین کے روزانہ کثرت سے خط آتے جن میں اپنے ذاتی مسائل اور پریشانیوں کا ذکر ہوتا، مختلف قسم کی امداد طلب کی جاتی، مضامین کی فرمائش ہوتی، ادبی، تاریخی، علمی معلومات اور دینی مسائل کی تحقیق اور فتاوی وغیرہ دریافت کیے جاتے۔ آپ عموماً خط کا جواب فوراً دیتے، اگر کسی سبب سے فوراً جواب نہ دے سکتے تو خط محفوظ رکھتے اور بعد میں جواب دیتے۔ آپ روزانہ کافی تعداد میں خط لکھتے تھے۔ آپ کے بعد آپ کی فائل میں سے بہت سے مکمل و نامکمل خطوط ملے جو سپرد ڈاک ہونے سے رہ گئے تھے۔ بہت سے خطوط آپ کی کتابوں میں ایسے ملے ہیں جنہیں یا تو لکھ کر پوسٹ کرنا بھول گئے یا چند ضروری مسائل کا جواب لکھ رہے تھے، اس کا جواب یا پتہ نامکمل رہ گیا۔ اپنی وفات سے 1 دن پہلے تک آپ نے بہت سے خط لکھ کر پوسٹ کیے تھے جو لوگوں کو آپ کی وفات کے بعد ملے۔ آپ بہت خوش خط تھے، چونکہ آپ بہت کثرت سے لکھتے تھے اور عموماً ہر وقت لکھتے ہی رہتے تھے، اس لیے بہت جلدی لکھتے تھے۔ آپ کا خط شکستہ و شفیہ کے مخلوط اور عربی کے سائے سے متاثر ہوتا تھا، لیکن جب قلم روک کر لکھتے تو عربی اور اردو خط بڑا خوبصورت اور نظر افروز ہوتا تھا۔ کسی کے انتقال کی خبر سنتے تو اگر اس کے پسماندگان دور ہوتے تو فوراً تعزیتی خط لکھتے۔ اگر مرنے والا کوئی نمایاں شخصیت کا مالک ہوتا تو اخباروں میں اس کے مختصر حالات زندگی و کارناموں کا خاکہ لکھ کر شائع کراتے اور اہل قوم کو اس کی خدمات سے فائدہ اٹھانے اور اس کی شان یادگار قائم کرنے کی طرف متوجہ کرتے۔ تعزیتی خط لکھنے کا بھی آپ کا اپنا ایک منفرد انداز تھا۔ اگر کسی کی موت قریب ہی ہوئی ہوتی تو خود جا کر اس کے پسماندگان کے پاس تعزیت ادا کرتے۔ کسی کی بیماری کی اطلاع ملتی تو عیادت کو ضرور جاتے، اس میں چھوٹے بڑے کی کوئی تخصیص نہیں تھی۔ اسی طرح آپ نے واقف کاروں میں خواہ وہ آپ سے بڑا ہو یا چھوٹا، اگر کوئی لمبے سفر یا کسی دوسرے ملک کے لیے روانہ ہوتا تو آپ امام ضامن باندھتے اور اسٹیشن تک رخصت کرنے ضرور جاتے تھے۔ والد صاحب بیجا رسم و رواج کے بے حد مخالف تھے۔ بچوں کی پیدائش، ختنہ، عقیقہ اور شادی وغیرہ کے موقع پر بیجا رسوم پر وقت اور روپیے کی بربادی کے سخت خلاف تھے۔ ان چیزوں سے تنفر آپ نے ہم بچوں میں بچپن سے ہی کھیلوں کے ذریعے پیدا کر دیا تھا۔ مختلف کھیلوں کے ذریعے بچوں کی تعلیم و تربیت کو اہم سمجھتے۔
مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ہم لوگوں کے کھیلوں کے ایسے پروگرام مرتب کیے جاتے کہ کھیل کے ذریعے ذہنی اور علمی تربیت ہو جائے۔ ان پروگراموں میں ہماری والدہ مکمل تعاون کرتیں اور پوری دلچسپی لیتیں۔ میرے بھائی قاسم مشتبہ کو بچپن میں بلی پالنے کا بڑا شوق تھا۔ ایک بار ان کی بلی نے بچے دیے۔ بلی کے بچوں کی پوری زندگی کا پروگرام انسانی بچے کی طرح مرتب کیا گیا۔ بچے کی پیدائش پر جشن مسرت، نام رکھنے کا طریقہ، بسم اللہ کی تقریب وغیرہ منائی گئی۔ ہر موقع کی مناسبت سے ہم لوگوں نے گھر میں جشن منایا، دعوت نامے تیار کیے، مگر ہر جشن عام گھروں میں منانے والے جشن سے مختلف تھا۔ اس موقع پر تقریب کے لحاظ سے ہم لوگ نظمیں اور مضامین تیار کرتے اور تقریریں کرتے، جس میں صحت مند معاشرے کی تشکیل، مروجہ غلط رسوم کی مذمت، اس کے غلط نتائج اور شرعی اعتبار سے اس کی اہمیت پر زور دیا جاتا۔ اس طرح کھیل کے ذریعے دعوت نامے لکھنے اور تقریر و تحریر کی مشق بھی ہو جاتی اور غیر شرعی امور کی برائیاں بھی ذہن پر مرتسم ہو جاتی۔ آپ نے ہم تینوں بہنوں کی شادیاں اپنے سامنے کی اور لڑکے والوں سے پہلے سے کہہ دیا کہ میں رسم و رواج کا قائل نہیں ہوں۔ آپ لوگ جن چیزوں کو ضروری سمجھتے ہیں لکھیں تاکہ پورا کیا جائے۔ آپ فرماتے تھے کہ لڑکیوں کی شادیوں میں تو میں مجبور ہوں، اس لیے کہ اس کو اگر بالکل شرعی امر کی طرح انجام دوں تو دوسرے لوگ اس کو میری اصلاح و تعمیر سے تعبیر نہ کریں گے بلکہ کنجوسی سمجھیں گے، لیکن میں اپنے لڑکے کی شادی بالکل سادگی سے کروں گا اور جہیز وغیرہ کی ممانعت کر دوں گا۔ آپ شادی بیاہ کے موقعوں پر تحفے تحائف کو بھی ناپسند فرماتے۔ آپ فرماتے تھے کہ یہ رسم بھی تکلیف دہ ہے، کچھ لوگ استطاعت نہ رکھتے ہوئے اس کی پابندی کرتے ہیں، انہیں قرض لینا پڑتا ہے یا کسی ضروری اور اہم ضرورت کو ترک کرنا پڑتا ہے، اور جو کسی طرح بھی لا نہیں سکتا وہ شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ ہم لوگوں کی شادی کے دعوت ناموں پر آپ چاہتے تھے کہ لکھ دیں کہ کوئی تحفہ نہ لائے، مگر دوسروں کے منع کرنے سے آپ نے ایسا نہیں کیا۔ جہیز کا لین دین اور رسوم پر بیجا مصارف اور وقت کی بربادی کے خلاف جس پر اب ہمارے ملک میں توجہ دی جا رہی ہے وہ بہت پہلے آپ کے ذہن میں تھا اور آپ اس کو جاری کرنا چاہتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ پرانے رسم و رواج کی پابندی غلامی کی نشانی ہے، بدلتے ہوئے حالات اور ترقی پسند سماج میں ان کی پابندی کر کے ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ میرے والد یوں تو سنجیدہ اور باروب نظر آتے تھے، مگر خشکی کے بجائے خوش مزاجی اور تصنع کے بجائے سنجیدہ مزاح اور کبھی کبھی بے تکلفی بھی اختیار کر لیتے تھے۔ دراصل وہ مطالعہ اور فکری مصروفیت کی بنا پر باروب معلوم ہوتے تھے، موقع محل شگفتہ بیانی اور مخاطب کے رجحان کے مطابق بات کرتے تھے۔ ان کے ملنے والوں میں ہم ہر عمر اور ہر طبقے کے لوگ شامل تھے۔ آپ کا انداز گفتگو بڑا دلکش، پر اثر اور دلچسپ تھا، اور عموماً مخاطب سے اس کی عمر، اس کی دلچسپی اور اس کی صلاحیت کے مطابق بات کرتے۔ کوئی ادب کا طالب علم آپ کے پاس آتا تو اس سے ادبی مسائل اور شعری رموز کے متعلق بات کرتے۔ سائنس کا طالب علم آ جاتا تو سائنس کی قدیم و جدید ترقی و انکشافات، اہل اسلام کا اس میں حصہ اور قرآنی آیات کے حوالے بھی دیتے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا کہ آپ کسی اہم تصنیف میں پوری طرح مشغول ہیں، اسی درمیان کوئی ملنے آ گیا تو آپ فوراً اپنا کام چھوڑ کے اس سے گفتگو شروع کر دیتے۔ پر لطف گفتگو کر کے دوسروں کو بھی ہنساتے اور خود بھی دوسروں کی دلچسپ باتوں پر خوب ہنستے، کبھی کبھی تو پوری طرح کھل کے ہنستے۔ بیت الصلاۃ کے در و دیوار نے بارہا آپ کے بلند قہقہوں کو سنا ہے۔ آپ ہر وقت بے محل رکھ رکھاؤ کے قائل نہیں تھے، اکثر بڑے پرلطف جملے بولتے اور بہت بے تکلفی اختیار کر لیتے۔ ایک بار آپ وطن تشریف لے گئے تو ایک دن خالہ بھائیوں نے اصرار کیا کہ آپ اپنی مرغوب غذا بنائیں تاکہ وہی پکوائی جائے۔ آپ ٹالتے رہے، مگر وہ لوگ نہیں مانے اور اصرار کرتے رہے کہ آخر آپ نے اپنے مخصوص لہجے میں بظاہر سنجیدگی اختیار کر کے کہا، بھائی میں تو بہت معمولی انسان ہوں، لہذا وہ جو گھورے پر پھرا کرتی ہے وہی پکوا دو، اور یہ کہہ کر زور سے ہنس پڑے۔ ہمارے والد کی قومی، علمی اور دینی خدمات اور بچوں کی تعلیم و تربیت میں ہماری والدہ محترمہ خورشید عالم بارہوی کا بڑا تعاون اور زبردست حصہ ہے۔ آپ بے حد سلجھے ہوئے دل و دماغ کی بڑی باشعور خاتون ہیں، بڑی خوش مزاج، سیدھی سادی، کم گو اور زبردست صبر و ضبط کی مالکہ ہیں۔ شادی کے وقت آپ کافی کم سن تھیں، لیکن اسی وقت سے آپ نے ہمارے والد کی علمی مشغولیات اور مصروفیات میں پورا تعاون کیا۔ آپ کو تعلیم حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا، لیکن ہمارے نانا مرحوم لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف تھے۔ شادی کے وقت آپ کی تعلیم قرآن مجید، دینی مسائل، اردو اور تھوڑی سی انگریزی تک محدود تھی۔ ہمارے والد تعلیم نسواں کے زبردست حامی تھے،
لہذا شادی کے بعد آپ نے خود ہماری والدہ کو عربی، فارسی اور دینی علوم کی بڑی عمدہ تعلیم دی۔ ہماری خالائیں والد سے پردہ کرتی تھیں، ان کو بھی پردے کے ساتھ خود ہمارے والد نے عربی، فارسی وغیرہ پڑھائی۔ آپ ہی کی تشویق پر ہماری والدہ نے مشرقی علوم کے کئی امتحانات پرائیویٹ دیے اور شاندار کامیابی حاصل کی۔ یہی نہیں بلکہ آپ برابر علمی کتابوں کا مطالعہ کرتی رہتی ہیں۔ آپ کا مطالعہ گہرا اور معلومات وسیع ہیں۔ خود ہی آپ نے ہندی اور انگریزی پڑھی ہے۔ ہمارے والد کی صحبت میں آپ نے مضمون نویسی کی بھی مشق کی۔ آپ کے مضامین ہند و پاک کے قومی رسائل میں دام الکرام بارہویہ کے نام سے شائع ہوتے رہے ہیں۔ آپ نے صرف اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں ہی گہری دلچسپی نہیں لی بلکہ ہمارے چچا زاد بھائیوں اور بہن کی بھی آپ نے پرورش اور تربیت کی۔ شادی کے بعد ہمارے والد اپنے بھتیجے اور بھتیجی کو وطن سے تعلیم و تربیت کی غرض سے اپنے پاس لے آئے تھے۔ یہ دونوں بچے اس وقت کافی چھوٹے تھے۔ ہماری والدہ نے اپنی کمسنی کے باوجود ان دونوں کی بالکل اپنے بچوں کی طرح پرورش کی۔ کچھ دن بعد ہمارے چچا کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے ان کی شادی بھی ہمارے والد اور والدہ نے کی۔ ہمارے چچا زاد بھائی تکمیل تعلیم کے بعد پاکستان چلے گئے۔ ہم 10 بھائیوں بہنوں کی ہماری والدہ نے بالکل تنہا پرورش کی، کیونکہ ہمارے نانیال اور دادیال کے لوگ زیادہ تر پاکستان چلے گئے ہیں۔ ہم لوگوں کی ذہنی تربیت میں بھی ہماری والدہ کا اہم حصہ ہے۔ 10 بچوں کی پرورش و پرداخت، ان کو اعلیٰ تعلیم دلانا اور تنہا تمام امور کو انجام دینا کوئی آسان کام نہیں۔ اس کے لیے زبردست صبر و ضبط، سلیقہ، جدوجہد اور قربانیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔